Ladies and gentlemen, I would now like to request Mr. Zafar Bakhtavari, former president of the ICCI, to share a few words. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Professor احسن اقبال صاحب، ہماری یہ خواہش تھی کہ جب ہم نے پورے ملک سے بزنس کے لیڈرز، چیمبر کے پریزیڈنٹ اکٹھے کیے تو ان کی فکری رہنمائی کے لیے آپ یہاں تشریف آئیں تاکہ بزنس کمیونٹی کا جو ویژن ہے، ان کی جو اپروچ ہے، اس کے اندر آپ کا جو ان پٹ ہے اس سے ہم استفادہ حاصل کر سکیں۔ اور جس طرح سے آپ نے بتایا کہ سی پیک کے حوالے سے جو اپ گریڈ منصوبہ ہے اور جس طرح سے 5 کوریڈورز ہیں، تو اگر ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا جو پاکستان کی ترقی خوشحالی کا جو منصوبہ ہے، اس کے پیچھے بیسیکلی ریجنل کنیکٹیوٹی جو ہے اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ شامل ہے۔ تو میں موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پروفیسر احسن اقبال صاحب سے گزارش کروں گا کہ جب تک ہم لوگوں کے ذہنوں کے اندر اور ریجن کے اندر لوگوں کی سوچوں میں ایک تبدیلی نہیں لائیں گے اور بیانیہ تبدیل نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم اپنے ٹارگٹس جو ہیں پاکستان کی ترقی کا، پاکستان کی خوشحالی کا، اور 2047 تک پاکستان کو دنیا کی 10ویں بڑی معیشت بنانے کا خواب جو ہے اس کو ہم پائے تکمیل تک نہیں پہنچا سکیں گے۔ تو اس کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو فکری تبدیلی ہے، مثلا میں بات کرتا ہوں ہمارا ایک پڑوسی ملک ہے ایران، تو ایران کے حوالے سے پاکستان کے اندر یہ تاثر اور یہ بیانیہ بلڈ اپ کیا جاتا ہے کہ ایران ایک شیعہ ملک ہے، اور ایران کے اندر یہ بیانیہ بلڈ اپ کیا جاتا ہے کہ پاکستان ایک سنی اسٹیٹ ہے، ایک تضاد کو ابھارا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر میں انڈیا کی بات کرتا ہوں تو پاکستان کے اندر اور جس طرح سے انڈیا کے اندر یہ جو ہندوتوا ہے اور ہندو ایکسٹریمزم ہے، اس کے مودی کے دور میں جس طرح سے اس کو بڑھوتی ملی ہے، تو پاکستان کے اندر یہ ایک انیشیٹو اور ایک بیانیہ بنایا گیا، اور یہ ہے بھی حقیقت ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ایک سیکولر اسٹیٹ سے ایک ہندو جو ہے ہندوتوا اسٹیٹ جو ہے وہ اس کے اندر تبدیل ہو چکا ہے۔ اگرچہ حالیہ انتخابات میں ایک دھچکا لگا ہے اس ہندوتوا کے جو بیانیہ تھا انڈیا کے اندر، اور وہاں پر جو کانگریس ہے وہ بہتر طور پر سامنے آئی ہے۔ اسی طرح سے انڈیا کے اندر پاکستان کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ وہاں یہ تاثر نہیں ہے کہ وہاں پر سنی ہے، وہاں پر یہ تاثر بلڈ اپ کیا جاتا ہے کہ پاکستانی ایک تشدد، ایکسٹریمسٹ اور دہشت گرد مسلمان ہیں۔ تو اس طرح کا جو تضاد ہے وہ انڈیا اور پاکستان کے اندر بلڈ اپ کیا جاتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں افغانستان۔ افغانستان ہمارا ایک پڑوسی ملک ہے، اور ہمیں یہ امید تھی کہ اگر وہاں پہ طالبان ہیں، ان کی ایک اپنی کلچر ہے، لیکن جب افغانستان کے اندر طالبان آئیں گے تو پاکستان جس کے لیے ہم نے 40 سال تک قربانیاں دی، ہمارا ان کے ساتھ ایک مثالی تعلق پیدا ہوگا۔ لیکن وہاں پر کیا بلڈ اپ ہوا؟ پاکستان کے اندر ایک نیریٹو یہ بلڈ اپ ہوا کہ وہ تو پرتشدد ہیں، وہ انتہا پسند ہیں، مذہبی جنونی ہے، تعلیم کی اجازت نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے جو افغانستان ہے اس کے اندر یہ بلڈ اپ کیا گیا کہ یار یہ تو بہت ہی زیادہ لبرل ہیں، یہ سیکولر ہیں، یہ تو ہمارے کلچر سے ان کا جوڑ نہیں ملتا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی طرح سے آپ دیکھیں نا کہ چین جو ہے، ہم ایک اتنی بڑی انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں چین کے ساتھ، سی پیک ہے، ہمارا ایک دوستی کا رشتہ ہے، ہمالیہ سے اونچی ہماری دوستی ہے، لیکن اسلام آباد سے جو ہماری کاشغر ہے وہاں کا فلائٹ ٹائم جسٹ 50 منٹس ہے۔ لیکن یہ ہماری کتنی بدقسمتی ہے کہ ہم ایک ایئر روٹ جو ہے وہ اسلام آباد اور کاشغر کے درمیان جو 50 منٹ کی فلائٹ ہے اس کو ہم ابھی تک جو ہے نا فنکشنل نہیں کر سکے۔ اس کا بھی بنیادی وجہ یہی ہے کہ چائنا کے اندر بھی یہ فیلنگ موجود ہے کہ اگر ہم نے اپنے بارڈرز کو، اگرچہ ہم نے سی پیک بنا رہے ہیں، اس پہ ہم بہت کچھ آگے جا رہے ہیں، لیکن جب تک ہم یہ تاثر اکراس دا بارڈر دنیا کو نہیں دیں گے کہ پاکستانی قوم ایک انتہا پسند قوم نہیں ہے، یہ ایک لبرل لوگ ہیں، یہ اعتدال پسند لوگ ہیں، تو یہ ہماری جو ترقی کا سفر ہے یہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ کیونکہ پروفیسر
احسن اقبال صاحب موجود ہیں تو میں نے چند ایک گزارشات ایسی کی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ترقی کا، خوشحالی کا جو سفر ہے وہ صرف اور صرف ریجنل کوآپریشن، ریجنل کنیکٹیوٹی، اور اس وقت جو پاکستان کی جو ٹریڈ ہے، دیکھیں 25 ارب ہماری ایکسپورٹ ہے اور تقریباً 50 ارب ڈالر ہماری جو امپورٹ ہے. اگر ہم صرف اپنے ریجن کے اندر دنیا کا چھوڑ دیں، صرف جو ہے ایران، افغانستان، چائنا اور انڈیا، اگر ان کے ساتھ ہماری ٹریڈ اوپن ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو ٹریڈ ہے ہمیں دنیا کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور ہمارے ملک کے اندر خوشحالی کا ایک ایسا سفر شروع ہو سکتا ہے جس کے اندر پاکستان جو ہے وہ آپ 2047 کی بات کرتے ہیں، خدا کی قسم پاکستان آئندہ 5 سالوں کے اندر اس منزل پر پہنچ سکتا ہے جس کا اشارہ احسن اقبال صاحب نے کیا ہے. ہمیں ریجنل ٹریڈ کے اوپر، ریجنل بھائی چارے کے اوپر اور ریجنل تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے، دیکھیے پاکستان جو ہے پچھلے 40 سال سے ہم نے اپنی خارجہ پالیسی کے حوالے سے جو پالیسیاں بنائی ہیں یہ سارا اس کا کیا دھرا ہے. ہم 77 سالوں سے حاشیہ بردار بنے رہے ہیں، کبھی اس کا کبھی اس کا. ہمیں اس سیاست سے، اس خارجہ حکمت عملی سے باہر آنا ہوگا، اور ہمیں ایک ایسی اعتدال کی خارجہ پالیسی بنانی ہوگی جس میں ہم دنیا کے ہر ملک کے ساتھ دوستی کے ساتھ، بھائی چارے کے ساتھ. اور چائنا کی جو پالیسی ہے، دیکھیے چائنا کا انڈیا کے ساتھ 200 ارب ڈالر کی ٹریڈ ہے. چائنا کا تائیوان کے ساتھ، تائیوان ایسی ہے جیسے ہمارا کشمیر ہے یا مقبوضہ کشمیر ہے، تو اس نے جو چائنا کا تائیوان کے ساتھ جو ہے وہ تقریباً 200 ارب ڈالر سے زیادہ ٹریڈ ہے. اسی طرح ساؤتھ کوریا کے ساتھ، نارتھ کوریا کے ان کے ٹریڈیشنل ساتھی ہیں، لیکن ساؤتھ کوریا کے ساتھ بھی ان کا 200 ارب ڈالر کا ٹریڈ ہے. تو ہمیں چین سے بہت کچھ سیکھنا ہے. جب تک ہم چائنیز فلسفی کو، چائنیز جو ویژن ہے اس کو لے کر آگے نہیں بڑھیں گے تو ہمارا یہ جو بیانیہ ہے، ہمارا جو سی پیک ہے، ہمارا یہ ون بیلٹ ون روڈ کا جو انیشیٹو ہے، یہ سارے کے سارے منصوبے تبھی مکمل ہوں گے، تبھی آگے بڑھیں گے جب ہم لوگوں کے ذہنوں میں بھی ایک تبدیلی لائیں گے. تو جناب احسن اقبال صاحب اس کے لیے بھی ایک تھنک ٹینک بنائیں جو پاکستان جو ہے اس کے اندر ہم جو کچھ بھی لے کے آتے ہیں، ایک کیچ گر گیا، دوسرا گر گیا، تیسرا گر گیا، اب یہ چوتھا کیچ تبھی ہوگا جب ہم لوگوں کے ذہنوں کے اندر ایک انقلاب لائیں گے اور لوگوں کو ذہنی طور پر اس بات پر آمادہ کر لیں گے کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا راز اپنے خاص طور پر چین کے ساتھ اور اپنے ہمسایوں کے ساتھ تجارت اور سرمایہ کاری اور انویسٹمنٹ اور اوپن بارڈر کے اندر ہے. ہم نے افغانستان کے ساتھ بارڈر کر دیتے ہیں، چمن کے ساتھ بارڈر بند ہے، ایران کے ساتھ بارڈر بند ہے، انڈیا تو ہمارا ویسی دشمن ہے اس کے ساتھ بھی بند ہے. تو یہ جتنے مرضی ہم سی پیک بنا لیں، اگر ہم ان تمام کے ثمرات جو ہیں وہ تبھی حاصل ہوں گے جب ہماری یہ جو بیونڈ ہمارے جو پڑوسی ملک ہیں ان سے بیونڈ ہماری جو ریل کا نظام ہوگا، ہماری سڑکوں کا جال ہوگا، اور سڑکوں کے جال سے زیادہ ریل کا نظام ہے. اگر ایک کنٹینر کراچی سے اسلام آباد آتا ہے تو اس کا کرایہ 3 لاکھ روپیہ ہے. اگر ہماری ریلوے ایفیشینٹ ہو تو یہ کرایہ 1 لاکھ روپیہ ہو جائے گا. تو آپ سمجھیں کہ یہ کتنا کاسٹ افیکٹو ہوگا پاکستان کی بزنس کمیونٹی کے لیے، چاہے وہ امپورٹ ہو چاہے ایکسپورٹ ہو. تو میں آج جناب احسن اقبال صاحب سے آج کی اس نشست کے حوالے سے گزارش کروں گا کہ سب سے ٹاپ پرائرٹی پہ جو پاکستان اور یہ جو M1 کا منصوبہ ہے ریلوے کا، اس کو پرائرٹی دیں اور اس کو مکمل کریں. اسی سے ایک بہت بڑا انقلاب آئے گا، کیونکہ آلریڈی جو یہ ریلوے لائن ہے وہ افغانستان سے پوری دنیا کے لیے اور ادھر بھی ایران سے جو ہے وہ آگے موجود ہے. ہمیں صرف کنیکٹیوٹی کرنی ہے. تو انشاءاللہ تعالی وہ خواب جس خواب کو علامہ اقبال نے اور قائد اعظم نے دیکھا تھا اور جس کا خواب کے لیے اس وقت ہمارے پروفیسر احسن اقبال صاحب بھی اسی شد و مات کے ساتھ اس کو پرسو کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر پاکستان کو ایک عظیم پاکستان بنائیں گے. بہت بہت شکریہ.